بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ہم موٹے کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگ یہی کہیں گے جی کہ زیادہ کھانے سے آپ موٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی میں رکھی ہے وہ ہمارے نسل کے بچاؤ کے لیے شروع سے انسانی باڈی میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم انرجی کو سٹور کر سکیں، اور موٹا ہونا یہ انسانی باڈی کی فطرت میں ہے۔ تو اگر ہم موٹے نہ ہوتے، فیٹ سٹور نہ کرتے، تو لاکھوں سالوں سے جو انسان چلے آ رہے ہیں، آج دنیا میں یا زمین پر بنی آدم کی نسل نہ رہتی، اور اس کی رہنے کی مین ریزن یا وجہ یہی ہے کہ ہم کھانا کھانے سے موٹے ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا فیٹ سٹور ہو جاتے ہیں، اور وہ فیٹ جب ہمارے پاس فوڈ نہیں ہوتی تو اس میں یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی جو انسان کی موٹے ہونے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھا تھا وہ یہ تھا۔ تو امیجن کریں کہ آپ کی ابھی تو دکانیں بھی ہیں، فریج بھی ہیں، سٹوریج بھی ہے، تو 50-100 سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ وہی کھانا کھاتے تھے یا فوڈ جو اویلیبل ہوتی تھی۔ اگر آپ 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، جب ایگریکلچر بھی نہیں تھی، جو زراعت جو ہے، ایگریکلچر جو ہے، گندم کی کاشت، چاول کی کاشت یا سبزیوں کی کاشت وغیرہ، تو یہ 10,000 سال پہلے تقریباً شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے۔ بنی آدم جو ہے، انسان تو لاکھوں سال پرانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، تو اس وقت ریڈی میل اویلیبل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت کھانا اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ تو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم ایک وقت کھانا کھا لیں پیٹ بھر کر، تو اس میں ہماری انرجی سٹور ہو جاتی ہے، جو آگے ہمیں 2-3 دن، 4 دن، ہفتہ چلا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی ریزن جو انسان کے موٹے ہونے کی ہے وہ یہ تھی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب چونکہ ہمارے پاس فوڈ سٹوریج بہت ہے، فریج بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمارے پاس موٹا ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ریزن ختم ہو گئی۔ اس وقت اس کو انگلش میں کہتے فیسٹ اور فیمن۔ فیسٹ کا مطلب ہے دعوت، اور فیمن کا مطلب ہے قید تھالی۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انسان کو ایک دن شکار مل گیا، گوشت مل گیا، سال میں 1-2 دفعہ ان کو شہد کے چھتے مل گئے، شہد اتار کے کھا لیتے تھے۔ گرمیوں میں کبھی کبھار فروٹس مل جاتے تھے، وہ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ کھا لیا تو ہو سکتا ہے 2-3 دن جو ہے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کی بیسیکلی انرجی 3 حصوں میں انسانی جسم ڈیوائڈ کرتا ہے۔ جیسے آپ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل میں آپ 5-10 لیٹر پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں ٹینکی میں، لیکن تقریباً 1-8 لیٹر ریزرو میں ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا جو ہے نظام وہ مختلف ہے۔ ہمارا جو ایکٹیو فیول ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جو ریزرو فیول ہوتا ہے وہ ایکٹیو فیول سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا تقریباً 10%، 15%، اس سے زیادہ نہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی باڈی کو ایکٹیولی۔ اس سے آگے جو آپ کی انرجی ہوتی ہے وہ آپ کی سٹور ہو جاتی ہے گلائکوجن میں۔ گلائکوجن آپ کے لیور میں اور مسل میں آتے ہیں۔ تو انسٹنٹ انرجی جو ہے وہ آپ کی جو شوگر ہے یا کاربوہائیڈریٹ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے بلڈ میں جاتی ہے، بلڈ سے آپ کے برین کو، آپ کے جسم کے سارے اعضاء کو وہ فوری طور پہ انرجی مل جاتی ہے۔ وہ تقریباً آپ کی جو بھی آپ خوراک کھاتے ہیں 10-15% ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بچتی ہے وہ آپ کی گلائکوجن کا سٹور ہوتا ہے، یہ ہمارا ریزرو ہوتا ہے، جو کوئک ریزرو ہوتا ہے۔ تو گلائکوجن کا سٹور ہے، یہ تقریباً 2000 کیلوری ہمارا سٹور کرتا ہے نارمل باڈی میں۔ کچھ لیور میں ہوتی ہیں، کچھ مسل میں۔ تو اس کے بعد جو انرجی بچ جاتی ہے، جو کیلوریز بچ جاتی ہیں جو کھانے سے، اس کو لیور جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کی ریزن ہوتی ہے ہائی انسولین۔ جب آپ شوگری فوڈ کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں، تو آپ کی انسولین ہائی ہو جاتی ہے۔ انسولین کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے اس کو آپ کے اعضاء تک پہنچائے، اور جو ایکسٹرا شوگر ہے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دے۔ تو تیسری جو سٹوریج ہمارے جسم میں ہو جاتی ہے وہ فیٹ کی ہو جاتی ہے۔
تو اگین جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں جو انسٹنٹ انرجی ہوتی ہے وہ آپ کی بلڈ سے آپ کے اعضاء کو مل جاتی ہے، جو تقریباً 10-1% ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی گلائکوجن جو کوئک ریزرو ہوتے ہیں وہ فل ہوتے ہیں، وہ تقریباً 400 گرام کاربوہائیڈریٹس کی مقدار میں آپ کا ریزرو ہوتے ہیں، جو تقریباً 2000 کیلوری بنتی ہے. اس سے زیادہ جو آپ کی شوگر بلڈ میں ہوتی ہے اس کو آپ کا لیور انسولین کی مدد سے فیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، فیٹ اسٹور ہو جاتی ہے. تو یہ جب آپ کھاتے رہتے ہیں تو یہ فیٹ جو اسٹور ہوتی ہے یہ بیسیکلی آپ کا موٹاپا ہے. تو پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دن مل گیا، لوگوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، ان کو انسٹنٹ انرجی مل گئی، کچھ انرجی ان کی گلائکوجن میں سیو ہو گئی اور باقی فیٹ بن گئی. پھر ان کو 2-3 دن کھانا نہیں ملتا تھا. تو اب کیا ہوتا تھا کہ آپ کی سب سے پہلے وہ گلائکوجن کے سٹور ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے ہیں. تو اب بھی جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں یا رات کو آپ نے 6-7 بجے کھانا کھایا اور صبح ناشتہ آپ نے 8-10 بجے کیا، تو آپ کی انسٹنٹ انرجی ہے تو یہ تو 3-4 گھنٹے بعد آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو گلائکوجن کے سٹورز ہیں وہ یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ 18-20-24 گھنٹے نہیں کھائیں گے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا. بھوک ضرور لگتی ہے کیونکہ عادت ہے اس کی، لیکن جسم کو انرجی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا جو ہے گلائکوجن ریزرو اویلیبل ہے. تو اس سے آپ کی بلڈ میں شوگر آ جاتی ہے. اس لیے آپ لمبے روزے بھی رکھیں گرمیوں کے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. جب گلائکوجن کے سٹور ختم ہو جاتے ہیں جو تقریباً 18 سے 24 گھنٹوں کے درمیان آپ کی گلائکوجن ختم ہوتی ہے، تو پھر آپ کا باڈی جو ہے وہ آپ کے فیٹس کو ٹیپ کرتا ہے، آپ کے فیٹس کو کنورٹ کرتا ہے انرجی میں. اور جو ہمارے میکرو نیوٹرینٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو کہ آپ کے فیٹ ہے، پروٹین ہے اور کاربوہائیڈریٹ ہے، تو سب سے زیادہ جو پر گرام انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے فیٹ میں ہوتی ہے. پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ 1 گرام میں 4 کیلوریز ہوتی ہیں اور فیٹ کے 1 گرام میں 9 کیلوریز ہوتی ہیں. تو جب آپ کے گلائکوجن کے سٹور بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا لیور جو ہے آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام رکھا ہوا، آپ کے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، آپ کے فیٹس برن کرنا شروع کرتا ہے باڈی. وہ فیٹس جب برن ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں ان کی برن ہونے کی وجہ سے وہ کیٹونز بنتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو وہ کیٹو ڈائٹ کا جو نام آج کل لوگ دے رہے ہیں، تو یہی وجہ ہوتی ہے. اور یہ جب کیٹونز بنتے ہیں تو آپ کے منہ سے ایک اسمیل آتی ہے. اس لیے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو نارملی افطاری سے پہلے وہ جو جس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ بیسیکلی جو آپ کی کیٹونز بنتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آپ کی بریتھ کے اندر وہ اسمیل آتی ہے. تو یہ تیسرا انرجی کا سورس ہے. تو پرانے دور میں یہ تھا کہ چونکہ خوراک نہیں ملتی تھی 2-3 دن 5-5 دن، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام رکھا ہوا تھا اسٹوریج کا. گلائکوجن ختم ہو گئی، پھر فیٹس پہ آ گئے، آپ کی کیٹونز بننے شروع ہوئی. آپ کی باڈی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا تھا 2-4 ہفتہ دن آپ بالکل بھوکے نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، لمبی فاسٹنگ کرتے ہیں جس کو واٹر فاسٹ کہتے ہیں. لوگ 5-5 دن نہیں کھاتے، 7-7 دن نہیں کھاتے، تو آپ کا جسم وہ بیسیکلی فیٹ برن کر لیتا ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ ایک باڈی کا فیول کا نظام ہے. تو اس لیے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ موٹاپا جو ہے، یہ موٹا ہونا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. بہت زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے. کیونکہ پرانے دور میں ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو ہم خوب جی بھر کے کھاتے تھے جب ملتا تھا، اور پھر 3-4 دن ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ فیٹس کی ریزرو ہمارے یوز ہو جاتے تھے. اسی وجہ سے وہ لوگ قید کے دنوں میں فیٹ یوز ہوتا تھا ان کا اپنا، جب ان کے اندر ان کے پاس کھانے کی چیزیں تھی تو وہ بہت زیادہ فل ہو کے کھاتے تھے. تو وہ عادت ہماری جو جینیٹک میک اپ ہے وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اب قید نہیں رہا، فیمن نہیں رہا، صرف فیسٹ رہی ہے. تو ہم ابھی تک اسی پیٹرن پہ کھا رہے ہیں، اتنا ہی کھاتے ہیں کیونکہ باڈی کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے، فیٹ سٹور نہیں کریں گے تو قحط آ جائے گا. تو باڈی کیا کرے گی؟ تو باڈی اپنے اسی جینیٹک میک اپ کے حساب سے کھانا کھاتی ہے. آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ قحط نہیں رہا. قحط اس لیے نہیں رہا کہ آپ کے گھر میں فریج ہے، ٹیک اویز موجود ہیں، ڈیلیوری موجود ہیں، دکانیں موجود ہیں، سارا دن ساری رات کھاتے رہتے ہیں، ہم سنیکنگ کرتے رہتے ہیں. تو وہ آپ کے نہ تو آپ کے گلائکوجن کے سٹور ختم ہوتے ہیں اور فیٹ کے سٹور تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں، کیونکہ فیٹ کے سٹور تب شروع ہوتے ہیں یوز ہونا جب آپ کی گلائکوجن ختم ہوتے ہیں.
ग्लाइकोजन को ख़त्म होने के लिए तकरीबन 18 से 24 घंटे चाहिए होते हैं। तो अगर आप 48 घंटे ना खाएंगे तो आपका ग्लाइकोजन पहले डिप्लीट होगा, फिर फैट्स बर्न करना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप बेसिकली हर 2-3 घंटे बाद खाते हैं तो आपका ग्लाइकोजन ऑलरेडी फुल है, तो वो आपका फैट स्टोर होता रहता है, इस वजह से आप मोटे हो जाते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। आपको मोटा होना अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है ताकि जब आपको फूड की कैथ थाली हो, कमी हो, फूड मौजूद नहीं हो, तो आपका बॉडी हफ्तों तक जिंदा रह सके बगैर किसी वजह के। हम इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हमें 8 घंटे खाना ना मिले कि हमारी आदत बनी है, लेकिन बॉडी जो है उसको जो एनर्जी की ज़रूरत है, वो अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप बिल्कुल खाना ना खाएं तो आपकी बॉडी की एनर्जी आपको मिलती रहती है, उन लोगों में भी जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। क्योंकि जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, जिनका बॉडी फैट 8-10% से भी कम होता है, उनके अंदर भी तकरीबन आपकी 8-10 पाउंड या 6-7 किलो का फैट होता है। कुछ फैट आपके डेफिनेटली आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको सेव करने के लिए होता है, और बाकी फैट जो है वो आपका अगर आपको फूड नहीं मिल रही तो वो यूज हो जाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, आपके ब्रेन को एनर्जी मिल जाती है, आप कीटो अडाप्टेड हो जाते हैं क्योंकि कीटोसिस शुरू हो जाता है। तो ये सारा इसका सिलसिला है, आपकी भूख का, आपके खाने का और आपकी फैट स्टोरेज का। तो इसलिए आजकल के दौर में जो कि हमारे पास क्या थाली नहीं है, खाना वाफर मिकदार में मौजूद है, तो हम सिर्फ फैट स्टोर कर रहे हैं, उसको बर्न नहीं कर रहे। तो अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करनी पड़ेगी, या फिर जो फास्टिंग है, इसलिए इस्लाम में फास्टिंग पे बहुत जोर है। तो आप फास्टिंग करें, आप मंडे और थर्सडे जो एक सुन्नत है हमारी, और या 3 दिन 13, 14, 15 जो है चांद के कमरी महीनों के जो दिन होते हैं, वो ये भी सुन्नत है। ये तकरीबन 12-13 दिन आपके महीने में फास्टिंग बन जाती है। आप ये करें, तो जब आप 12-14 घंटे फास्टिंग करेंगे तो आपकी ग्लाइकोजन खत्म हो जाएंगे, तो आपकी फैट टैप होना शुरू हो जाएंगे, तो फैट ऐसे ऐसे बर्न होना शुरू हो जाएंगे। फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करें, जो कि सर्केडियन रिदम के हिसाब से सूरज के तलू और गुरूब होने के दरमियान में खाना खाएं। तो शाम को 5-6 बजे जब सूर्य गुरूब होता है, उसके बाद से लेकर सुबह तक आप कुछ ना खाएं, स्नैकिंग ना करें, टीवी पे बैठते हैं रात को तो कोई पोटैटोज़ और चिप्स और ये वो चीज़ें खाने की कोशिश ना करें। तो इसमें ये होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो 1-2 घंटा आप जिस्म को दें, हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं, तो आपको नाश्ता फौरी तौर पे नहीं करना चाहिए। तो 1-2 घंटे बाद आप नाश्ता करें, तो ये आपका तकरीबन रात को 12-14 घंटे का भी एक फास्ट हो जाएगा रोज़ाना का। फिर अगर आप मंडे और थर्सडे को फास्ट करते हैं सुन्नत, तो ये 2 फास्टिंग हो जाएंगी। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी ग्लाइकोजन के स्टोर खत्म हो जाएंगे, आपकी फैट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी पूरे उस सिस्टम में दोबारा आ जाएगी जिस सिस्टम में वो पुराने ज़माने में होती थी। तो ये वजह है, इसलिए आप खाएं पिएं, लेकिन उतना खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और उतना स्टोर करें जितनी आपको स्टोर करने की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों को चैनल से सब्सक्राइब करें। ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं क्योंकि ये सेहत के हवाले से है, और अगर लोगों को समझ आ जाए कि खाना खाने से क्या होता है, फैट क्यों होते हैं, बंदा मोटा क्यों होता है, उसको कम करने की क्या रीज़न है, क्या तरीके हैं, जब आपको समझ आ जाएगी तो आप इसको आसानी से कर लिया करेंगे। थैंक यू जी फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई कमेंट हो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको यकीनन जवाब दूंगा, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।